بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس. وقال ایضا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور مومن برادری سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران قوم و ملت، اس وقت ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ چیلنجز اور مشکلات سے بھری دنیا ہے. اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے زیادہ چیلنج نہیں ہے جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے زیادہ چیلنج ہے جو آخرت کے لیے جیتے ہیں. اگرچہ دنیا کے لیے جینے والے بھی سکون اور اطمینان کی نعمت سے محروم ہے، اور آخرت کے لیے جینے والے الحمدللہ پھر بھی روحانی سکون اور اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہے. میں اور آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں یہ دین بڑا ہی جامع، بڑا خوبصورت اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتانے والا دین ہے. محقق دورہ متکلم اسلام حضرت علامہ ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب علم الکلام میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں آج تک جتنے مذاہب آئے ان تمام کے تمام مذاہب کا آپ مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، انہیں پڑھو، اور دوسری طرف آپ اسلام کو پڑھو. کہا اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھو، اچھی طرح سمجھو، اور سمجھ میں آنے کے بعد مجھے قبول کرو. جبکہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں یہ صورتحال نہیں. وہاں پر اندھا دھون باتوں کو ماننا ہوتا ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مذہب نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. اللہ تین ہے تو الیاذ باللہ تین ہے. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اظہار الحق کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل سے قرآن تک. اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کو 2100 سال ہوئے. کتنے سال ہوئے؟ 2100 سال ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وہ امت کیسے بھٹک سکتی ہے جس امت کا پہلا نبی خاتم الانبیاء و امام الانبیاء ہو، اور جس امت کے اوسط میں اس کی رہبری کے لیے مہدی کو بھیجا جائے، اور جس امت کے اخیر کے سب سے بڑے فتنہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے عیسیٰ کو نازل کیا جائے. کہا وہ امت کبھی بھی اس دنیا میں زوال کا شکار نہیں ہو سکتی ہے. تو ایمان اور اسلام اس پر کوئی زوال نہیں.
یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. دنیا میں بڑی آندھیاں آئی, دنیا میں بڑے طوفان آئے. ایک زمانے میں جب تاتاریوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو اس زمانے کے سب سے بڑے مورخ امام ابن اثیر وہ فرماتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر میں, عربی میں عبارت موجود ہے الکامل میں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب قیامت جلدی آ جائے گی, اس لیے کہ دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب نہیں لگتا ہے کہ اسلام دوبارہ دنیا میں کھڑا ہوگا. اس کے بعد آنے والے دوسرے مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن اثیر کو مغالطہ ہو گیا. صرف تاتاری فتنے کے 20 سال کے بعد اسلام دوبارہ کھڑا ہوا اور دنیا کے چپے چپے میں ایسا پھیلا کہ جو حصہ باقی تھا وہاں پر بھی اسلام پہنچ گیا. کتنے سال کے بعد؟ صرف 20 سال کے بعد. تو یہ اللہ کا دین ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کا یہ دین کبھی مٹنے والا نہیں. جب دین نہیں مٹے گا تو اس دین کے ماننے والے بھی نہیں مٹیں گے, چاہے کتنی سازشیں کرتے رہے کرنے والے. قرآن خود کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, کہ اسلام کے خلاف بولنے والے, اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ بھی چال چلتے ہیں, سازشیں رچتے ہیں, اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے, اور اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اور آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہی دنیا کا واحد حق برحق اور سچا دین ہے. اس دین کے سچے اور برحق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. میں اور آپ سرزمین کے 21ویں صدی کے اور 15ویں صدی ہجری کے ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جس زمین پر 850 کروڑ انسان بستے ہیں, اور جس میں سے 200 سے 250 کروڑ انسان وہ ہے جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہے, اور 600 کروڑ انسان اس نعمت سے محروم ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت, ایمان سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ دوسری ساری نعمتیں سب کو عطا فرماتے ہیں. اللہ مال اسے بھی عطا کرتے ہیں جس سے راضی ہوتے ہیں, اسے بھی عطا کرتے ہیں جس سے ناراض ہوتے ہیں, اسے بھی عطا کرتے ہیں جو فرما بردار ہے, اسے بھی عطا کرتے ہیں جو نافرمان ہے. اللہ حسن و جمال, طاقت, بسلطنت, بادشاہت, یہ ساری نعمتیں سب کو عطا فرماتے ہیں, مگر ایمان اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے خوش ہے, الحمدللہ. ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف ارشاد فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب خوش ہو گئے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. صحابہ خوش ہو گئے. ایک طرف ابو بکر تھے جو غمگین ہو گئے, دوسرے طرف صحابہ تھے جو خوش ہو گئے. صحابہ کہنے لگے کہ 23 سال سے 22 سال سے کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور کتنی پریشانیاں ہو رہی ہے, کھانے کے ٹھکانے نہیں, کتنے پریشانیوں کا حالات ہمارے اوپر آئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ خوش ہو گئے کہ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے بعد اس سورت کا نزول ہوا, آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے. کہ اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آئی, والفتح, اور فتح مبین حاصل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں گے عنقریب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. اور ہوا ایسا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اس وعدے کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد
پورے جزیرۃ العرب سے روزانہ وفود کی وفود آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کر کر جاتے تھے۔ کہا ہمارا دل خوشی سے مچلتا تھا۔ ایسے ہی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کے آخری زمانے کے حالات کو منکشف کیا گیا۔ حضور پر وحی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح سے وحی آتی تھی۔ ایک وحی قرآن کی صورت میں آتی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کچھ جیسا جن الفاظ میں نازل کیا گیا ہو بہو ویسا ہی آپ حضرات صحابہ سے لکھواتے تھے۔ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے پیارے حبیب لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی مت مچائیے، اطمینان سے رہیے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ کو آپ کے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنا اور اس کے معنی کو آپ کی زبان سے کہلوانا، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ ہم کریں گے، آپ فکر مت کرو اس کی۔ اسی سے ہمارے علماء نے یہ بھی نکالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے یہاں رمضان کے اندر میں یعلمون تعلمون والی تراویح ہوتی ہے۔ کہا قرآن کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو سکون اور اطمینان سے مد اور غنہ اور اس کے وَجَوِّدِ الْقُرْآنَ تجویدہ کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تو ایک وحی یہ ہوتی تھی۔ دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت پر آنے والے اور قرآن کریم کے معنی اور دیگر جتنی ضرورتیں ہیں وہ حضور کے قلب اطہر پر اس کا القاء ہوتا تھا اور حضور اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، تو اس میں آپ کے لیے الفاظ کا التزام ضروری نہیں تھا۔ تو ایسے ہی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا کہ آپ کی امت پر ایک زمانہ آخری دور میں ایسا آئے گا کہ جیسے آج لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، العیاذ باللہ اس زمانے میں لوگ فوج در فوج اسلام سے نکلیں گے۔ اس زمانے میں لوگ فوج در فوج اسلام سے کیا ہوں گے؟ نکلیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا کہ ہاں وہ زمانہ ایسا فتن و بھرو ہوگا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج اپنے ایمان کو بچانا ہوگا، اور میں اور آپ یہ اسی زمانے سے گزر رہے ہیں۔ اس زمانے میں مال اور دولت کا کمانا کوئی بہت مشکل نہیں رہا، اسی لیے حضور نے فرمایا یفیض المال فیضا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال پانی کی طرح بہے گا، دولت ہی دولت ہوگی۔ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ 15 سال پہلے مومن قوم کہاں تھی مال اور دولت کے اعتبار سے اور آج کہاں کھڑی ہے، زیادہ نہیں 10-15 سال کی بات ہے، اور ابھی اور اگلے 10 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو مال کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا اخاف علیکم الفقر، اے میری امت مجھے تمہارے اوپر فقیری کا ڈر نہیں ہے، انما اخاف علیکم الغنی، مجھے تم پر مالداری کا خوف ہے کہ جب تمہارے پاس مال آئے گا تو وہ فتنوں کو لے کر آئے گا، وہ شرکشی اور طغیانی کو لے کر آئے گا، وہ بلاؤں اور مصیبتوں کو لے کر آئے گا۔ مال کے آنے کے بعد انسان کا دماغ تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، جب تک کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں انسان کے پاس کتنے بھی پیسے ہو، کتنی بھی دولت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربة ماء، اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر اور نافرمان کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ تو اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت، دنیا کی اہمیت کتنی نہیں ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت میرے اور آپ کے اور ہماری نسلوں کے لیے، ٹھیک ہے ہمارے آبا و اجداد نے علماء سے محبت کی، مدارس سے محبت کی، مساجد سے محبت کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کا ہم مصداق ہے،
ہم سے زیادہ کمال ہمارے آبا و اجداد کا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسی محنت کی، علماء سے ایسی محبت کی کہ اس محبت کے بلبوتے پر اللہ نے ہمیں دنیا بھی دی اور دین بھی دیا۔ لیکن مسئلہ ہمارے آنے والی نسل کا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کا ایمان یہ کیسے بچے گا۔ تو ان کے ایمان کے بچانے کی فکر بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ مولانا نے بھی کہا اپنی شروع میں بیان میں کہ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں، اسلام علم کے خلاف نہیں، اسلام کسی زبان کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بایولوجی میں ماہر مت بنو، آپ ڈاکٹری میں ماہر مت بنو۔ ایک عراق کے بہت بڑے علوم اسلامیہ اور علوم طبیہ کے ماہر ہے دکتور جمیل الحبال، انہوں نے کتاب لکھی العلوم فی القرآن۔ اس کتاب میں انہوں نے عجیب کام کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب میں یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم کے اندر میں یہ جو سائنسی علوم ہے اس کا کہاں کہاں تذکرہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کتاب ہے 150 صفحے کی عربی میں، مگر اس کتاب کو لکھنے میں مجھے 15 سے 20 سال لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پورے قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک کہاں کہاں پر علم طب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے ان آیتوں کو جمع کیا، کہا کہ قرآن کریم کے اندر میں تقریباً 400 آیتیں ایسی ہے جس میں میڈیکل سائنس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے اور میڈیسن، جتنے بھی علوم ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 1490 آیتیں قرآن کریم کے اندر میں ایسی ہے جو آج کی ماڈرن سائنس کی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اصل مقصد انسان کو آخرت کا راستہ دکھانا ہے۔ مگر آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو کہاں سے گزرنا ہے؟ دنیا سے گزرنا ہے۔ تو دنیا کے مسائل بھی انسان کو درپیش ہوں گے، تو ان مسائل کے بارے میں بھی قرآن کریم نے تشنا اس موضوع کو نہیں چھوڑا، اگرچہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، مگر قرآن کریم نے ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر، شیخ الاسلام بہت بڑا لقب ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں مشکل سے 5-10 لوگ ایسے ہیں 1400-1500 سال میں جن کو شیخ الاسلام کا لقب ملا۔ ان میں سے ہمارے زمانے میں شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت ماشاءاللہ حضرت کی عمر تقریباً 83 ایئرس ہے، 83 سال ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے سائے کو تادیر ہم پر قائم رکھے۔ بڑی بابرکت شخصیت۔ حضرت نے ایک اسکول قائم کیا۔ کس نے اسکول قائم کیا؟ شیخ الاسلام نے، جو ہمارے زمانے کے کیا ہے؟ شیخ الاسلام۔ 1416 میں 2016 میں اس اسکول کا ایک پروگرام ہوا۔ آپ نے اسکول کا نام رکھا ہیرا اسکول۔ اچھا اسکول کیا ہے؟ وہ اسکول ہے کیمبرج کا سلیبس اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل سلیبس جو ہے، دنیا میں 3-4 سلیبس ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاپولر اور بہت مقبول اور دنیا میں بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، IB ہے، یہ بہت اچھے مانے جاتے ہیں۔ تو کیمبرج کا اس میں وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی 1 مہینے پہلے حضرت کے صاحبزادے ڈاکٹر مفتی عمران اشرف صاحب سے میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو کیمبرج کا اسکول ہے ہیرا اسکول، وہ کیمبرج کے دنیا میں جتنے اسکول چلتے ہیں ان اسکولوں میں 1st گریڈ کا ہے، 1 نمبر کا ہے۔ کیمبرج کا کورس پڑھتے ہیں۔ حضرت نے اپنے اس پروگرام میں جو بچے حافظ ہوئے تھے اور انہوں نے 10 اور 12 بھی پاس کیا تھا کیمبرج سے انگلش میں، ان بچوں کے پروگرام میں حضرت نے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے ایک ایسی بات کہی جو ہم سب کے لیے سننا ضروری ہے، خاص طور پر ہماری گجراتی کمیونٹی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گجراتی کمیونٹی یہ دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتی۔
اور یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، دین میں کیسا کمپرومائز۔ مگر ہمارے لیے، ہم اپنے اکابرین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اس زمانے کے جو اکابرین میں سب سے بڑے ہیں انہی کو میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت نے اس پروگرام کے اندر میں ایک تقریر کی، اس تقریر میں کیا کہا حضرت نے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ایک الگ ریاست وجود میں آئی، پڑوسی ملک، تو اس کے وجود میں آنے کے بعد جب پہلا پروگرام ہوا، اس پہلے پروگرام میں میرے والد مفتی شفیع صاحب، حضرت کے والد بھی مفتی تھے اور حضرت کے دادا مولانا یاسین صاحب، مفتی یاسین صاحب، وہ بھی دارالعلوم سے پڑھے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے موضوع اٹھایا تعلیم، اور انہوں نے کہا کہ میں اس نئی بننے والی ریاست کے ذمہ داروں سے ایک گزارش کروں گا کہ یہاں پر جو نظام تعلیم لایا جائے، نہ تو وہ دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم ہو، نہ ندوۃ العلماء کا نظام تعلیم ہو، نہ علی گڑھ کا نظام تعلیم ہو۔ تو لوگ پریشان کہ مفتی اعظم کہتے ہیں یہ بھائی کو دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ تقریر کر رہے ہیں کہ یہاں پر دارالعلوم دیوبند کا نظام اور نصاب چاہیے نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ ہماری تاریخ یہ 1400 سالہ تاریخ ہے، ان 1400 سالہ تاریخ کو ہمیں اٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں 4 جامعات ہیں جس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک ہے جامعہ قیروین جو مراکش میں ہے، موروکو میں ہے، اور دوسرا ہے جامعہ زیتونیہ، جامعہ زیتونیہ اور جو تیونس میں ہے، اور تیسرا ہے جامعہ ازہر جو ایجپٹ اور مصر میں ہے، اور چوتھا ہے دارالعلوم دیوبند۔ حضرت نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اس موقع پر کہا کہ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور علی گڑھ، یہ تینوں مخصوص حالات میں امت کے حالات کے پیش نظر اس ملک میں ان کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی ضرورت ایک زمانے تک ہمیں تھی، آئندہ بھی رہے گی کچھ نہ کچھ درجے میں، مگر ہمیں ضرورت ہے ایسے جامعہ کی جو ہمارے ماضی میں ہوا کرتے تھے، اور ہمارے ماضی کا سب سے پہلا جامعہ بلکہ پوری دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی، جب یورپ میں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، یونیورسٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے ڈارک ایجز کہے جاتے ہیں جو اسلام کے گولڈ ایجز ہے، یعنی ان کا دور ظلمت ہے اور ہمارا دور ذہب ہے، ہمارا گولڈ ایج یعنی زمانہ ذہب ہے، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر ہم کب تک رہے؟ یہ دنیا میں تقریباً 17ویں صدی عیسوی تک رہے، 1000 سال۔ اس کے بعد ہمارا زوال، اسلام کا زوال نہیں شروع ہوا، اسلام کو کبھی زوال نہیں آئے گا، مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 صدی میں، کون سی صدی؟ ہجری میں 3 صدی، یعنی آج سے تقریباً 1150 سال پہلے سب سے پہلی یونیورسٹی فاس کے شہر یعنی مراکش کے شہر فاس کے اندر میں، آج بھی اس کا نام فاس ہے، وہاں پر قائم کی گئی، جس کو جامعہ قیروین کہا جاتا ہے۔ کہ اس کا نظام تعلیم کیا تھا اور اس نظام تعلیم سے کون لوگ پڑھ کر فارغ ہوئے؟ فرماتے ہیں اس کا نظام تعلیم یہ تھا کہ مکمل طور پر دین سکھایا جاتا تھا، اور جس کو دنیا کی علوم کی ضرورت ہوتی تھی وہ دنیا کا علم بھی وہیں پر سیکھتا تھا، دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ پھر حضرت نے بڑی اچھی مثال دی، حضرت نے کہا کہ علم الاجتماع، سوشل سائنس جس کو آج کہا جاتا ہے، سوشل سائنس کا بانی اور فلسفی آف ہسٹری کا بانی جس کو کہا جاتا ہے امام ابن خلدون، تو ابن خلدون جو ہے انہوں نے بھی جامعہ قیروین میں پڑھا،
دوسری طرف آپ فرماتے ہیں قاضی عیاض جو علم حدیث کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں، بہت ساری شروحات لکھی ہے آپ نے علوم الحدیث کے اوپر، حدیث کی کتابوں پر، کہا انہوں نے بھی وہیں پر پڑھا۔ امام ابن رشد جو فلسفے کے اس وقت کی جو سائنس تھی اس کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی وہیں پر پڑھا۔ ابن العربی جو کہ احکام القرآن اور فقہ مالکی کے سب سے بڑے فقیہ اور مفسر مانے جاتے تھے، انہوں نے بھی وہیں پڑھا۔ کہا ایک ہی جگہ سے سائنس داں بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے سوشل سائنس والے بھی، ایک ہی جگہ سے محدث بھی، ایک ہی جگہ سے فقیہ اور مفسر بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک ہی جگہ سے۔ تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ ہمیں اس کانسیپٹ کو دوبارہ ہمارے اس دنیا کے اندر میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کانسیپٹ کا فائدہ کیا تھا؟ اس کانسیپٹ کا فائدہ یہ تھا کہ وہاں پر علوم کی تعلیم دی جاتی تھی اللہ کو راضی کرنے اور مخلوق کی خدمت کے لیے، اور دنیا اگر مل گئی تو ٹھیک ہے۔ اور آج کی دنیا میں جو علم دیا جا رہا ہے، یہاں پر علم دیا جا رہا ہے اسی لیے تاکہ آدمی پیسے کمائے۔ کہا یہ ہمارے اور ان کے مقصد میں فرق ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کے 50 سال کے بعد جامعہ زیتونیہ قائم ہوا، اور پھر اس کے بعد جامعہ ازہر قائم ہوا۔ آپ نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ آج کے جامعہ ازہر کی بات نہیں کرتا ہوں، آج تو جامعہ ازہر یہ آج ہی کی دنیا میں وہ چلا گیا ہے، میں اس زمانے کے جامعہ ازہر کی بات کرتا ہوں۔ کہا ہمیں پھر اپنے اس زمانے کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین اور دنیا کے علوم کی یہ تفریق مسلمان کے یہاں نہیں۔ کیوں کہ مسلمان کو تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اسے دنیا میں بھی ایسے رہنا ہے گویا کہ ہر موقع پر اس کا دین اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو دین اور دنیا کی تفریق ہے ہی نہیں ہمارے یہاں پر۔ ان کے یہاں پر پالیٹکس میں دین نہیں ہے، یہ فلسفہ مغرب ہے جس نے دین کو نکال دیا۔ انہوں نے مارکیٹ اور بازار سے دین کو نکال دیا، سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم اور کیپٹلزم کو انہوں نے متعارف کروا دیا۔ اور ادھر وہ جب اس میں آئے سائنس کے اس کے جمہوریت، انہوں نے ڈیموکریسی کو لا کر کھڑا کر دیا، تو ہر جگہ پر انہوں نے اپنا فیشن اور اپنا کلچر لا کر دین کو دور کر دیا۔ کہا ہمارے یہاں پر دین کہیں سے دور نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کو قائم نہ کیا جاتا تو ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا جب انگریزوں نے ایسے ادارے قائم کیے جن اداروں میں دین بالکل نہیں پڑھایا جا رہا تھا، تو پھر ہمارے علماء نے دارالعلوم دیوبند اور مدارس کو قائم کیا تاکہ دین کو اپنی نسلوں کے اندر میں زندہ رکھنے کی شکلیں پیدا کی جائے۔ تو کہا کہ وہ اس وقت کے معروضی حالت تھے، اس وقت کا ایمرجنسی تھا وہ۔ اور پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ انہوں نے بھی، سر سید نے یہ کہا تھا کہ بھائی ایک ہاتھ میں علوم دینیہ ہوں گے اور ایک ہاتھ میں کیا ہوگا، علوم دنیا ہوں گے، مگر سر سید خود کہتے ہیں کہ وہ بیلنس نہیں برقرار رکھ سکے اور کم وقت دنیا غالب آ گئی، اس لیے کہ ان کے پاس پورا علم کا، دین کا پورا علم نہیں تھا، تو وہ بیلنس نہیں رکھ سکے اور بیلنس بگڑ گیا اور دنیا کی طرف اس کا میلان ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے اور مسلمانوں کے لیے سر سید نے علوم دنیاویہ کو قائم کیا، علماء دیوبند نے دیوبند کو قائم کیا، ندوۃ العلماء کے لوگوں نے عربی زبان کو سکھانے کے لیے اور زمانے کی اسکیل اور مہارتوں کے لیے ندوۃ العلماء کو قائم کیا۔ اب جو ہماری ضرورت ہے آزادی کے بعد، کہا کہ ہم خود مختار ہے، لہذا اس بنا پر ہمیں ایسی کانسیپٹ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں پڑھنے والے ہر فرد کو مکمل طور پر دین سکھایا جائے اور اسے ایسا ماحول دیا جائے۔ خود حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصور یہ دنیاوی تعلیم کا نہیں بلکہ اس ماحول کا ہے جس ماحول کے اندر میں اسے پڑھایا جاتا ہے، اس لادینی ماحول کا ہے جس ماحول میں اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ان تصویروں کو دیکھ لو
جو ہمارے امام ابن خلدون کی ہے، ابن رشد کی ہے، ابن الہیثم کی ہے، ابن النفیس کی ہے، اور جابر ابن حیان کی ہے، زہراوی کی ہے، ابو بکر الرازی کی ہے، یہ بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ ہمارے مفسرین اور محدثین کی تصویر کو دیکھو، آپ کو ان کا حلیہ اور ان کے لباس میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، سب ایک جیسا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل سیکھنے کے ساتھ وہ دنیا کو کیا کرتے تھے؟ سیکھتے تھے۔ تو ان کی زندگی سے دین کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور انگریز نے آ کر کیا کیا؟ اس نے یہی کیا کہ اس نے ان اداروں کے ذریعے سے دین کو نکالا۔ اسی لیے ضیاء الرحمن صاحب فاروقی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں ایک مشنری قائم کرنے والا میرے ساتھ تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو، مسلمان عیسائی تو بنتے نہیں ہیں۔ تو کہا، اس نے ایسا جواب دیا کہ میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے مسلمان عیسائی نہیں بنتے، لیکن مسلمان بھی تو نہیں رہتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ مسلمان عیسائی نہیں بنتے لیکن مسلمان بھی تو نہیں رہتے ہیں۔ تو کہا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن چوکنا ہونا چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، کن مقاصد کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے، ان سب چیزوں کا سمجھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر میں ہمارے لیے بڑے مشاکل اور بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمارے لیے ضروری ہوا کہ ہم اس کانسیپٹ کو کھڑا کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس اسکول کو اسی لیے قائم کیا تاکہ بہترین تربیت کے ساتھ، بہترین ماحول کے ساتھ انہیں دینی تعلیم دی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عصر حاضر کا شیخ الاسلام۔ صرف شیخ الاسلام نہیں ہے، فقیہ العصر بھی ہے، اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، دنیا کے اندر میں اسلامک فائننس کو متعارف کرانے والے، پوری دنیا ان کا لوہا مانتی ہے کہ اسلامی اکانومی کو جس انداز میں اس بندے نے پیش کیا ہے آج تک کہ کوئی اس کو پیش نہیں کر سکا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت اس زمانے کے مجدد ہے۔ تو بہرحال آپ نے محنت کی، اپنا دارالعلوم بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ میں آپ نے اسکول بھی قائم کیا، اور ابھی حضرت کے صاحبزادے ملے۔ جب میں نے جامعہ کا پورا تعارف کیا تو مجھے کہنے لگے کہ بالکل آپ کے جیسا ادارہ ہم کو بھی ہمارے یہاں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ 100% وہاں پر اپنے والے، مگر کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی نگرانی میں چلنے کی وجہ سے ایتھزم، لادینیت اور بے دینیت کی طرف ہمارا نوجوان جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے علماء کو اس میدان میں آنے کی سخت ضرورت ہے کہ علماء کی نگرانی میں مکمل ہماری اپنے تربیت اور اپنے ماحول کے ساتھ ان اداروں کو کیا کیا جائے؟ قائم کیا جائے۔ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے والد صاحب یہ عالم ہے، کسی اسکول میں نہیں پڑھے۔ والد صاحب اسکول میں 6 پڑھے تھے گجراتی سے، اور پھر اس کے بعد والد صاحب کو مدرسے میں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں والد صاحب کو داخل کیا ہمارے والد صاحب نے، چونکہ ہمارے گاؤں سے 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پوری تعلیم وہاں پر حاصل کی آپ نے۔ اس کے بعد مظاہر العلوم میں آپ نے 1 سال دورہ کیا حضرت مولانا شیخ یونس صاحب کے پاس، اور اس زمانے میں آپ نے حضرت شیخ ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، آپ نے حضرت ناظم صاحب کی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کنتھاریا میں پڑھایا۔ اسی دوران ہمارے والد صاحب یہ عصری تعلیم کی طرف کیسے گئے، اس کا عجیب قصہ ہے۔ تو پھر ہمارے والد صاحب کو مدرسہ شروع کیا 6 بچوں سے 1979 کے اندر میں، 1400 میں، آج سے 46 سال پہلے، سن ہجری 1400 ہجری میں۔ تو 2 بچے کلکوا کے پڑھتے تھے وہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر آپ بیان کرنے کے لیے آئے۔ تو والد صاحب جمعہ میں بیان کرنے کے لیے گئے، وہاں 130-40 کلومیٹر تھا بروج سے۔ تو بیان کیا، تعلیم کے اوپر بیان کیا۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ مولانا ہم یہاں پر مسلمان ہے 60-65%، لیکن تعلیم نہیں ہے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میرے کو کچھ سمجھتا ہے نہیں، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں جانے کے بعد۔ پھر مشورہ کر کہا کہ بھائی آپ اپنا پڑھاتے رہو، وہاں پر ایک ادارہ شروع کر دو۔ تو 6 بچوں سے وہ شروع ہوا۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، حبیب احمد صاحب باندھوی دامت برکاتہم، وہ علی صاحب کے ساتھی تھے، مظاہر العلوم میں دورے میں ساتھ پڑھے تھے۔ تو اس لیے حضرت قاری صدیق صاحب سے تعلق ہو گیا تھا۔
حضرت قاری صدیق صاحب، یہ حضرت ناظم صاحب مظاہر علوم کے جو ناظم صاحب تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری نور اللہ مرقدہ، یہ ان کے خلیفہ تھے، اور وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ تو والد صاحب نے دعوت دی کہ بھئی ہم نے ادارہ قائم کیا ہے، تو آئے، اس کے بعد حضرت آتے رہے اور کام چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بمبئی میں ایک آدمی نے آ کر شکایت کی کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ میری بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ تو حضرت نے کہا عجیب آدمی ہے تم، ایسی تربیت کرتے ہو، گھر میں ایسا ڈانٹ دیا اس کو۔ پھر حضرت کے دل میں آئے گئے، اس کو پوچھو تو سے بھی کیوں ہوا ایسا ہوا؟ تو اس کو بلائے، کہا بھئی یہ آپ کی بچی ایسے کیسے غیر کے ساتھ چلی گئی، ایسا کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں وہ کالج پڑھتی تھی، اور پھر اس نے پورا قصہ سنایا۔ تو حضرت بے چین ہو گئے، یہ 89 کی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ تو والد صاحب کو انہوں نے بلایا، کہا مولوی غلام ادھر آؤ۔ کہا ایک کام کرو، تم مدرسے کے اندر میں اسکول اور کالج شروع کرو، عصری تعلیم دینی ماحول میں، عصری تعلیم دینی ماحول میں۔ تو ہمارا والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ فتوے دے دے کے ایسے ہی اپنے کو کافر بنا دیں گے، یہ نیا کام ہمارے پاس کہاں شروع کرواتے ہو آپ؟ تو کہا کہ دیکھو مولوی غلام، ایک بات سن لو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی نگرانی میں، اپنے ماحول میں ان عصری اداروں کو قائم نہیں کیا تو ہمارے بچے آئندہ ارتداد کا شکار ہوں گے، اور ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس، لہذا یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ الامر فوق الادب، ٹھیک ہے حضرت آپ نے کہہ دیا، آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ITI شروع ہوا، انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ اس کے بعد حضرت نے خود، عبد الرحمن انتولے اس وقت مہاراشٹر کے اندر میں یہاں پر CM تھے، تو ان کے پاس حضرت لے گئے ان کو اور کہا کہ بھئی یہ میرے بچے جیسے ہیں، میرے کہنے پر یہ کالج شروع کر رہے ہیں آپ۔ تو پھر انہوں نے پورا گائیڈ لائن دیا۔ اس کے بعد BUMS کالج شروع ہوا، اس کے بعد پالیٹیکنک کالج شروع ہوا، اس کے بعد D فارمیسی، B فارمیسی، M فارمیسی، پھر اس کے بعد D.Ed کالج، اس کے بعد B.Ed کالج شروع ہوا، اس کے بعد MBBS کالج شروع ہوا، اس کے بعد LLB کالج شروع ہوا۔ اس وقت الحمدللہ جامعہ کی نگرانی میں تقریباً 120 مدارس کے اندر 100 اسکولیں چلتی ہے، اور تقریباً 40 ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور کالجیں چل رہی ہیں، اور تقریباً 50,000 سے زیادہ طلبہ بورڈنگ کے اندر میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2,500 بچے ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ 2 BUMS کالج ہے جامعہ کی، ایک MBBS کالج ہے، 2 BHMS کالج ہے، اور ابھی الحمدللہ ابھی ہم کو تیسری BHMS کالج کی بھی ابھی ہم کو پرمیشن ملی ہے۔ تو 6 میڈیکل کالج ہے، تقریباً 8 فارمیسی کالج ہے، اور 7 سے 8 D.Ed B.Ed کالج ہے، اور 11-12 کی تقریباً 35 سائنس اور آرٹس، بلکہ سائنس ہی زیادہ ہے، وہ کالجز ہے، اور اس کے علاوہ LLB ہے، اور انجینئرنگ کالج، بیچلر آف انجینئرنگ ہے، ڈپلومہ ان انجینئرنگ ہے۔ تو یہ 7 ادارے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ جو بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں، 80-90% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ ابن خلدون، سہراوی اور ابن العربی کے اندر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، آپ کو پورے مشاہرہ دکھیں گے وہ، الحمدللہ۔ تو اصل ہے ماحول۔ اب ماحول ہمارے یہاں اور بگڑتا جا رہا ہے، ایک طرف الحاد تھا، دوسری طرف دیومالا یہ تہذیب کو بھی نصاب کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور بڑا خطرناک ماحول آ رہا ہے۔ مولانا خالد بیگ صاحب ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر میں باقاعدہ نصاب میں کتاب ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد کہاں کہاں پر پوجا کی جاتی ہے، کون کون سے پتھر کی، آپ نے یوگا کیا یا نہیں کیا۔ اب ایسے سخت حالات میں اگر ہمارے اپنے ادارے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمارے والد صاحب نے جب شروع کیا تو 4-5 سال کے بعد ایک مولوی صاحب نے والد صاحب کے خلاف کتاب لکھ ڈالی۔ تو والد صاحب حضرت قاری صدیق صاحب حیات تھے، کہا کہ حضرت دیکھو میں نے کہا تھا نا آپ کو، مولوی آباشت کے چپ نہ شود،
یہ مولانا لوگ شروع پڑ گئے. تو میں وہاں پر موجود تھا اس وقت، 15-17 سال کی عمر تھی. انہوں نے یوں کر لیا، اس کو پھاڑ دیا اور کہا اس کو ہے نا پھینک دو کچرے کے ڈبے میں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ مولوی غلام یہ تمہارے کام کی اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے. اور پھر عجیب جملہ کہا یہ جو کام ہے دینی ماحول میں عصری تعلیم کا، یہ کام امت کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، 25 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا علماء کو بھی کہ یہ امت کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کا، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اور حضرت نے قلندر ہر چے گویت دید گویت، جیسا کہا ویسا ہی ہوا. مکمل 25 سال کے بعد دیکھیں ہر جگہ پر ہمارے علماء جو پہلے مخالفت کرتے تھے وہی لوگ سب یہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے اسکول ہونے چاہیے، ہمارے کالج ہونے چاہیے. متضاد قسم کے بیان، پہلے 10 سال پہلے ان کا کیا بیان تھا اور آج کیا بیان ہے. تو ہمیں یہ سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے کو علماء اور حفاظ کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے. ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان کلیکٹر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے. اور اس کے لیے ماحول سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے. گھر میں اگر ماحول نماز پڑھنے کا ہوگا تو آپ کے بچہ نماز پڑھے گا. گھر میں ماحول اگر سنت کے مطابق ہوگا تو آپ کا بچہ سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا بچہ 7 گھنٹے اسکول کے اندر میں رہتا ہے تو کیا اس کے ماحول سے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ اس سے ماحول سے ضرور متاثر ہوگا وہ. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سیریس لیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. یہ ہماری ایسی ہی ضرورت ہے جیسے مسجد ہماری ضرورت، مدرسہ ہماری ضرورت، مکتب ہماری ضرورت. اب ہماری نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بھی ہماری ضرورت ہے، اگر ہم اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو. لہذا اس بنا پر آپ حضرات کو یہاں پر جمع کیا. ماشاءاللہ مشائخی فاؤنڈیشن نے کام شروع کیا ہے. مصطفیٰ بھائی ہمارے ماشاءاللہ بیچارے کوڑھن لے کے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی بالکل ہماری دیہاتی زبان میں انہوں نے اپنا پوری کارگزاری سنائی. انہوں نے جیسے جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری کارگزاری سنائی کہ کیا ہوا کیا ہوا. تو یہ ہوتا ہے جب بھی کام شروع ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. سر سید نے جب کام شروع کیا تو ایک جگہ چندہ لینے گئے تو ایک آدمی نے تھوک دیا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ تھوک بھی لے لیا. کہا اس کو بھی ہم شامل کریں گے. کہا یہ پانی کی جگہ پر کام آئے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر سید تھے مخلص، مگر طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا انہوں نے. علماء کی نگرانی، وہ دین کو بھی اپنے اعتبار سے تفسیر کرنے لگے تو اس لیے ان سے غلطی ہو گئی، لیکن تھے اپنے کام کے اندر میں وہ مخلص. اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ان کے عقائد وغیرہ بڑے خطرناک قسم کے تھے. وہ فرشتوں کے وجود کے منکر تھے اور عجیب عجیب قسم کے ان کے عقائد تھے. وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بعض بزرگوں نے ان کی قبر پر مکاشفہ کیا تو کہا کہ بھئی ان کو اچھی حالت میں پایا. اور کہا اس کی وجہ کیا بنائی کہ بھئی مسلمان بچوں کو حلال روزی کمانے کے اسباب انہوں نے مہیا کیے. اگر ہم اتنے عظیم مقصد کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو دین بھی بچا رہے، ایمان بھی بچا رہے اور آج کی ضرورت کے مطابق حلال اور عزت کے ساتھ روزی بھی ملے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں مل سکتا ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں فکر مندی کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کچھ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے دنیا کے حالات ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب جیسی ضرورت ہوتی تھی حضرات صحابہ سے کہتے تھے اللہ اکبر. عجیب عجیب انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہتے تھے صحابہ بالکل ٹوٹ پڑتے تھے، جو کہا اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دو باتیں میں انفاق کے اوپر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ بنو اسرائیل کے اندر میں ایک شخص تھا، وہ اپنے راستے پر سفر کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک آواز آئی، حدیث صحیح میں ہے، غالباً ترمذی میں ہے یا مسلم شریف میں یہ واقعہ ہے کہ ایک آواز آئی. وہ آواز میں وہ کیا سن رہا ہے کہ بولنے والا بادل کو کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی کے کھیت پر جا کر برسو. تو اس آدمی کو تعجب ہوا. کہا وہ بادل جہاں جا رہا تھا اس نے اس کا پیچھا کیا اور بارش وہیں پر برسی اور کہیں برسا نہیں.
اس آدمی کو جا کر کہا بھئی تیرا نام فلاں ابن فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں ابن فلاں ہے۔ کہا کہ اچھا، کہا بھئی تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہا میں نے سنا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا کہ ہاں، تو کہا کہ ایسی کون سی تیری نیکی ہے کہ کسی کے کھیت پر نہیں برسا اور تیرے پر برسا؟ تو اس نے کہا کہ میرے مال کو میں 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، 1/3 مال جو ہوتا ہے اس کو میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اپنے گھر والوں پر، اپنی ضرورت کے اوپر خرچ کرتا ہوں، 1/3 مال جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو، فقیروں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو جہاں ضرورت ہوتی وہاں پر دے دیتا ہوں، اور 1/3 کو آئندہ سال پھر کھیتی کرنی ہے تو اس کے اندر میں خرچ کرتا ہوں۔ کہا یہ میرا نظام ہے۔ کہا بس اللہ کو یہی تیری ادا پسند آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر، تبوک کے موقع پر حضور نے عورتوں میں بیان کیا اور کہا کہ بھائی ضرورت ہے ہمیں اپنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ عورتوں نے حضرت عائشہ کے گھر میں اپنا سونا لا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہمارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 1000 دینار دیے، فضیلت بیان کی تو 1000 آپ نے گھوڑے دیے مع ساز و سامان کے، پھر اس کے بعد تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہیں کرے گا تب بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے ہمیں ان تب چیزوں کے اندر میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول سے کہنے لگے میرا ایک باغ ہے جس میں 700 کھجور کے درخت ہے، اور بعض روایت میں 7000 کھجور کے درخت ہے، کہا کہ میں نے اللہ کو دے دیا ہوں۔ اور پھر اپنے باغ کے پاس آئے، بہت بڑے شاعر تھے، اور ایک پورا قصیدہ پڑھا انہوں نے اور کہا اے ام دحداح نکل جاؤ، یہ اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں میں۔ وہ ان کی بیوی بھی بڑی شاعرہ تھی، حضرت ام دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بھی اشعار کہے، کہا مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کر آئے۔ میں نے کہا ہمارے زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو کہتی کہ اب اپنے کہاں جائیں گے، یہ سب دے کر آ گیا تھا تو، مگر وہ صحابیہ تھی کہ یہ کہا مبارک ہو۔ کہا ان کا بچہ کھجور کھا رہا تھا، اس کے منہ سے کھجور نکالا، کہا کہ اب تیلی کھانا جائز نہیں، چل نکل یہاں سے۔ اور وہ پورا اسی طریقے سے حضرت لن تنالوا البر حتى تنفقوا نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ بیرحا دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ بیرحا یہ مسجد نبوی سے بالکل لگ کر تھا، آپ کا باغ تھا، اتنا قیمتی تھا کہ حضور نے اس کو تقسیم کیا تو حضرت حسان کے ہاتھ میں اس کا 5 یا 10% حصہ آیا۔ اس کو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب بیچا تو وہ 6 لاکھ درہم کے اندر میں بکا تھا۔ کتنے میں؟ 6 لاکھ درہم، یعنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے 18 لاکھ کیا کہیں گے ہم، 18 لاکھ گرام چاندی، 18 لاکھ گرام چاندی کے عوض میں تھوڑا سا حصہ بکا، تو کتنا قیمتی باغ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہمارے لیے بھی ضرورت ہے، کہ ہماری امت کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم آگے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا۔ بہرحال تو الحمدللہ جیسا کہ مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہم نے وہاں پر بھی بتایا کہ بھائی آپ 5.5 لاکھ لوگ ہیں، اس میں سے اگر صرف 2.5 لاکھ لوگ اگر 16 ہزار روپے دے تو 3 سال کے اندر میں 450 کروڑ روپے کا آپ کا پروجیکٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ 2.5 لاکھ لوگ کتنے روپے دے ہوئے؟ 16 ہزار روپے دے ہوئے، اور یعنی 5 سال میں اگر اس کو گنے تو 5 سال میں تو کتنے ہوئے؟ 1 سال کے اندر میں 3000 روپے دینے کے، اور اتنے تو ماشاءاللہ آپ لوگ پان اور گٹکا میں کھا جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ بمبئی میں ہیں اور یہاں پر الحمدللہ تجارت میں بہت اچھے انداز میں آپ سیٹ ہے۔ میں نے یہاں پر بھی پوچھا کہ اپنا کوئی اسکول ہے یا نہیں، اچھا تو یہاں پر بھی ہمارا اپنا اچھا اسکول ہونا چاہیے، اس لیے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہم جب اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ 800 فیملی بیان کیا گیا کہ مومن برادری کی یہاں پر رہتی ہے، اور بھی بہت ساری فیملیاں مختلف اطراف میں رہتی ہے، تو ہمارے اپنے ادارے ہونے چاہیے۔ آج ہمارے بلال بھائی کے ساتھ بھی ایک جگہ پر ہم لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے، ماشاءاللہ ایک بڑی زمین ہے، میں نے کہا یہاں پر بھی ہم لوگ کچھ کریں گے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو مال ان چیزوں میں خرچ کریں گے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے، یہی کام آئے گا۔ جو ہم کھائیں گے پیئیں گے ان کا سب کا حساب دینا پڑے گا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، بھوکے تھے۔ ابو بکر نکلے، کہا ابو بکر کیوں نکلے گھر سے؟ کہا 3 دن سے کھانا نہیں کھا۔ حضور نے کہا میں نے بھی نہیں کھایا 3 دن سے۔ حضرت عمر، کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا چلو جابر کے گھر جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر گئے، جو مالدار انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی بڑا قیمتی مہمان کا وفد آ رہا ہے، تو جلدی جلدی پہلے کھجور اتار کر لائے اور دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کھجور ملا تھا تو میں کھانے لگا جلدی جلدی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہا اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ اس کا حساب لے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کہنے لگے حضور 3 دن کے بعد ملا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا؟ ہاں، کہا جو بھی کھا رہے ہو سب کا اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ یہ حضور کی تربیت تھی۔ تو جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، لیکن جو وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں خرچ کیا ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا، تو جو چیز اللہ کے لیے خرچ کی ہوگی اس کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے خرچ کیا، لیکن جو چیز اپنے لیے خرچ کی ہوگی اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ماشاءاللہ یہاں کے بڑے معزز افراد آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو اب بہت زیادہ وقت ہم آگے نہ بڑھاتے ہوئے مشائخ فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے لیے پہلے فیز میں 150 کروڑ کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مومن برادری کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پہلے زمانے میں 2-4 لاکھ بولتے تھے تو آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، ابھی تو 100-200 کروڑ سے نیچے بات ہی نہیں کرتا ہے کوئی۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹ، بڑی بڑی بلڈنگیں ایسے ہی 50-100 کروڑ کی تو ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات بہت سارے فلیٹ بنا کر بیچنے والے، بہت سارے ہوٹل چلانے والے تو کاروبار کے اندر میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے، مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ حالات تو آتے ہیں دنیا میں، یہ دنیا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے، بھاگنا بھی نہیں چاہیے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اپنی استقامت کے ساتھ، تقاضے کے مطابق کس طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے ہم رہ کر کام کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ ڈرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں ڈرانا؟ مومن کیوں ڈرتا ہے بھائی؟ عجبا للمؤمن ان اصابته ضراء فصبر فله اجر۔ مومن کے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اگر مصیبت آئی صبر کیا تب بھی اجر ہے، نعمت ملی اور شکر کیا تب بھی اجر ہے۔ تو مومن کے لیے تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات، میں پہلی مرتبہ ابھی مشائخی فاؤنڈیشن کے پروگرام میں گیا تو مسجد میں بیان تھا، تو میں نے تھوڑا علمی بیان کر دیا، تو وہ باہر نکلے تو وہ بلال بھائی بولتے ہیں کہ مور صاحب تمہیں میں تو ایسا سمجھا کہ یہ سب لوگ مولانا، بولے بڑا مولانا نہ تھی، یہ تو بدھا ہمارا تاجر نہ گامنا لوگوں سے۔ تو مجھے ابھی وہ بولنے لگے کہ آج بھی آپ ایسا مت سمجھنا کہ سب مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو سب ہمارے تاجر لوگ ہیں، تو سب تاجر بھی مولانا جیسے ہی دکھتے ہیں ہمارے۔ تو اس لیے کہا کہ آپ علمی بیان مت کرنا، آپ ان کو سمجھانے کا وہی بیان کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ایسے ہی بیان کریں گے۔ تو ماشاءاللہ 2 جگہ پر میں نے بڑا اچھا ماحول، 3 جگہ پر دیکھا۔ ایک یہاں پر سب سے اچھا ماحول آپ کے علاقے میں، اور دوسرا ساؤتھ افریقہ کے اندر میں۔ وہاں بھی جب میں گیا پہلی مرتبہ تو ماشاءاللہ دیکھا کہ ہر آدمی مشرہ ہے۔ مسجد میں دیکھو تو آپ ایسا لگے کہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہوں گے، بعد میں جب ان کے یہاں دعوت ہو، ملاقات ہو، پتہ چلے کہ یہ تو 10 فیکٹری کے مالک ہیں اور 10 کمپنی چلاتے اور کیا کیا کرتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے گجراتی مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے دین ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت قاری طیب صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت تھانوی، یہ سب فرماتے ہیں کہ بھائی انہوں نے علماء سے محبت کی تو یہ قوم دنیا میں جہاں بھی کہیں گئی، طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں دنیا میں جہاں بھی جائے تو یہ مسجد، مدرسہ، سموسہ یہ لے کر ہی جاتا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہے دین کو لے کر جاتا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے کڑی کھچڑی اور سموسہ بھی لے کر جاتا ہے۔ پوری دنیا کو سموسہ کھاتا کر دیا اور پوری دنیا کو کڑی کھچڑی کے پیچھے لگا دیا۔ لیکن الحمدللہ یہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے آباء و اجداد کو، انہوں نے علماء سے محبت کی تو اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ ہمیں آج بھی اپنے علماء سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلی تقاضوں کے مطابق صحیح نہج کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ نیت صحیح ہو اور نہج اور طریقہ اور کام کا میتھڈ صحیح ہو تو کامیابی 100% ملتی ہے۔ لہذا اس بنا پر اب آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ آپ حضرات ہمارے مشائخ فاؤنڈیشن کے لیے جو ہسپتال کا کام شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات اپنی طرف سے جو بھی حصہ لے سکتے ہیں لینے کا اعلان کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اچھا خاصا فنڈ یہاں پر جمع کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ضروری نہیں آپ کو ابھی دینا ہے، آپ کو صرف لکھوا دینا ہے۔ بیٹھے گی شکریہ ادا کر لوں بھائی، میں آخر میں بہت سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمام آنے والے افراد کا، مولانا سہیل صاحب کا، خصوصاً ہمارے مفتی حذیفہ دامت برکاتہم کا کہ حضرت والا تشریف لائے، اللہ پاک حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد کھانے کا انتظام ہے، اور ہمارے تمام افراد، ہم تو سب میزبان ہی ہیں، مہمانوں کو مقدم کریں اور اس کے بعد میزبان بھی سہولت اور سکون کے ساتھ کھا کر جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم وفقنا بالقول والفعل والعمل والنية والهدى لما تحب وترضى واجعل آخرة لنا خيرا من الأولى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة العزة. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في كل بقاع الأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين معينا ونصيرا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم، جس عظیم مقصد سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے۔ اے اللہ چاروں طرف سے باطل کوشش میں لگا ہوا ہے، ہمارے سینوں سے، ہمارے دل و دماغ سے ایمان کو کھرچ کھرچ کر نکال دے، ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم کرے۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ہم تجھ سے لجاجت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اے اللہ سب کچھ لٹ جائے، ایمان نہ جائے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہمیں استقامت نصیب فرما، امام پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے اس پروجیکٹ اور ہمارے اس مشروع میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، امت کے آنے والی نسلوں میں ایمان زندہ رہے، اور ایسے اطباء پیدا ہو، ایسے انجینئر پیدا ہو، اور ایسے لوگ پیدا ہو جو مکمل طور پر دین کے بداعی ہو، اور ساتھ ساتھ میں پوری انسانیت کی اور پوری امت کی خدمت کرنے والے ہو، ایسے اسباب پیدا فرما۔ اے مولا کریم، تو فعال لما یرید ہے، اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے مولا کریم، ہم کمزور ہیں، ہم ناتوا ہیں، ہم تھوڑی بہت کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، سارے دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو اسے جدھر چاہے پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ان تمام بھائیوں اور اہل خیر کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے، خیانت سے ہماری حفاظت فرما، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اسلام اور امت مسلمہ کی بلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، جتنی سازشیں کی جا رہی ان تمام سازشوں کے مقابلے میں ہم تجھے ہی عار بناتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو راضی ہو گیا تو بس ہے، تو ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد اور بیکار ہے۔ اے مولا کریم، ہم تجھ سے تیری رضا کے طالب ہیں۔ اے اللہ، جن دوستوں نے تعاون کیا ہے زمین دینے والے احباب کو، اور جنہوں نے جیسا بھی چھوٹا بڑا تعاون کیا ہے، اے اللہ انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے مال و منال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی بیماریوں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، مزید دل کھول کر اے اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔
اے اللہ حضرت عثمان جیسی سخاوت نصیب فرما، حضرت عبد الرحمن جیسا دل نصیب فرما، اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم سب سے تو راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرما۔ جن دوستوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے مصطفیٰ بھائی اور ان کے تمام احباب کو اللہ تو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ گم کر پھر کر اے اللہ صرف اسی فکر کے ساتھ گم رہے ہیں کہ ادارہ قائم ہو جائے، ہسپتال قائم ہو جائے، ادارہ قائم ہو جائے اور امت کا کام بن جائے۔ اے مولا کریم، ہم سب کو بھی اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تو قدم قدم پر نصرت اور مدد فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی اللہ انہیں بھی دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پروجیکٹ کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ایسے اسباب مہیا فرما، آسانی کے ساتھ اے اللہ خیر و برکت کے ساتھ، نافعیت کے ساتھ اور آخرت کی اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے مولا کریم، تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔